السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے۔ اور سردیوں کی ایک شام کچھ دوستوں کی یاد میں ایک ایسی جگہ پہ جہاں دوستوں کے ساتھ بہت اچھے پل گزرے، اور یہ ایک ٹریک تھا جہاں پہ کبھی میں چوٹی میں ریسیں لگائی تھیں، اور تب شاید میں اس دور کا امپائر تھا، ریفری کہہ لیں۔ اور میرے 3 دوست عثمان بشیر، طیب بلال اور اویس منیر، جو اب کے نہیں رہے، اس جگہ سے ان کی یادیں وابستہ ہیں۔ آج یہاں پہ آیا ہوں تو بالکل وہ یاد آ گئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو وہ کبھی بھولے ہی نہیں، لیکن جب یاد آتے ہیں تو پھر جی بھر کے یاد آتے ہیں۔ دوستوں کی دوستیاں ہمیشہ جو ہے نا انسان کے ساتھ رہتی ہیں، کبھی بھی دور نہیں ہوتی۔ ان کی یادیں ہمیشہ انسان کے دل میں زندہ رہتی ہیں۔ تو بس مقام حیرت ہے کہ کچھ دوست نہیں رہتے، اور جو رہتے ہیں شاید وہ اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، جیسے میں بھی مصروف ہوں، باقی میرے دوست بھی مصروف ہیں۔ ایک جرمن میں ہے، ایک مطلب اپنی سٹی میں ہے، لیکن وہ فیملی کے ساتھ کافی زیادہ بزی ہوتا ہے۔ کبھی ملاقات ہو جاتی ہے آفس میں یا کبھی فرائیڈے کو، لیکن اویس کی یادیں وہ کم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے یاد آ جاتا ہے۔ کبھی کوئی سڑک اس کی یاد دلاتی ہے، کبھی کوئی چائے کا کپ، کبھی کوئی کھانے کا میز، اور کبھی بائک، اور کبھی بارش، اور کبھی دھوپ، اور کبھی کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بن کے اس کو میری یادوں میں لے آتی ہے۔ تو بس اس مصروف شام میں یہ شام اویس کے نام۔ اللہ تمہیں جہاں بھی رکھے ہمیشہ خوش رکھے، تمہیں وہ مقام عطا کرے جو عام لوگوں کو نہیں ملتا، کیونکہ تم بہت خاص تھے۔ تمہاری روح، تمہارا دل بہت پاک تھے۔ تم تخلیق تھے اللہ پاک کی خاص طرح کی، جس کو اللہ پاک نے بہت وقت سے پہلے اٹھا لیا۔ سنا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ اپنے بہت سے پیارے بندوں کو پہلے اپنے پاس لے جاتا ہے، اور تم بے شک اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہو، جو بیماری کی حالت میں بھی کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑتا تھا، اپنا ورد نہیں چھوڑتا تھا، اپنا قرآن نہیں چھوڑتا تھا۔ اور تم نے بہت کچھ کھایا، تم نے بہت کچھ کھویا ہے، اور کچھ پانے کی تم نے چاہ نہیں کی، اور جو اللہ نے تمہیں عطا کیا وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی، اور اللہ نے عطا کر کے وہ تم سے پہلے ہی لے لیا۔ تو اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت تھی۔ تمہارا بیٹا ہاشم، امید کرتا ہوں وہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا، کبھی بھی تم سے دور نہیں ہوگا۔ اب تم اس کو جی بھر کے اپنی گود میں کھلا سکو گے، پہلے تو تم اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ بس انسان کبھی لاغر نہ ہو، اور انسان کو کبھی کوئی درد نہ ہو، تو کبھی لفظ رونا شروع کر دیتے ہیں جب میں تمہیں یاد کرتا ہوں، یا جب تم یاد بن کر آتے ہو کہ کیوں چلے گئے تم۔ لیکن پھر وہی بات، سب نے چلے جانا ہے، کسی نے بھی نہیں رکنا۔ یہ دنیا چلنے کا ہی تو نام ہے۔ کوئی عمر سے پہلے چلا جاتا ہے، اور کوئی عمر میں ایسے رسیدہ درختوں کی طرح بڑی عمر میں چلا جاتا ہے۔ کوئی پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی سانسیں روک لیتا ہے، اور کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی سانس ہی اس کی آخری بن جاتی ہے۔ اور کچھ انسان ایسی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اپنی زبان سے آخری سانسیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر انسان کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ تم نے بہت خوبصورت زندگی گزاری، اللہ پاک تمہاری اس زندگی کو جس میں کوئی موت نہیں ہے اس کو بہت زیادہ خوبصورت ترین بنائے، اور کبھی بھی وہاں پہ تمہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ ہو، اور تمہاری دعاؤں کی بدولت
تمہاری والدہ کو، تمہاری بہن بھائیوں کو بہت خوبصورت زندگی ملے اور توقعات سے بڑھ کر خوشیاں ملیں۔ اور بس میں چاہتا ہوں کہ جہاں بھی تم رہو ہمیشہ ہماری یادوں میں رہو، کبھی ہمیں بھول نہ پاؤ نہ ہم تمہیں بھولیں۔ بس جہاں بھی ہو دعا کرنا ہمارے حق میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت عطا کرے جس میں ہمارا ساتھ تمہارے ساتھ ہو، اور ہم چاہیں گے کہ زندگی بھر کی دوستی موت کے بعد کی بھی دوستی رہے۔ تو بس وہی بات آتی ہے کہ لفظ بہت سے ہوتے ہیں انسان کے پاس، لیکن لفظوں کی موجودگی جو ہوتی ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ رکنا پڑ جاتا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ کے گزرے بہت سے لمحے یاد آتے ہیں، بہت سے کہتے، بہت سی ہنسی، بہت سے وہ لمحات جس میں تم سیڈ ہوتے تھے یا میں سیڈ ہوتا تھا اور تم مجھے موٹیویشن دیتے تھے اور کبھی میں تمہیں موٹیویشن دیتا تھا، اور کبھی تمہاری وہ گانے جو تم اچانک سے بائک پہ گایا کرتے تھے اور تمہیں لگتا تھا تمہاری یہ وائس جو ہے نا وہ دنیا کی بیسٹ وائس ہے کہ تم اگر گاؤ گے تو بہت اچھا گاؤ گے۔ تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں ابھی تو میں ڈیم شور ہوں کہ میں اس آواز کو مس کرتا ہوں۔ تو میرے خیال میں دنیا کی بیسٹ وائس وہی تھی میرے لیے، پوری دنیا کے لیے بھی ہو سکتی تھی اگر وہ سن لیتے تمہیں اس آواز میں جو تم ان کو سنانا چاہتے۔ ہاں لیکن کیا کریں، خاموش رہا جائے یا کچھ کہا جائے، شام کی اس ٹھنڈک میں کیا کچھ سہا جائے، جدائی سہی جائے یا باتیں سہی جائیں یا تمہارے ساتھ گزرے ہوئے یادوں کے بھنور میں کھویا جائے۔ باقی امید کرتا ہوں کہ تم خوش ہوگے اور مجھے سن رہے ہوگے۔ کہتے ہیں کہ روحیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، روحیں ہمیشہ آواز دیتی ہیں، اور میں اکثر اوقات تمہیں تمہارے بیٹے کے ساتھ دیکھتا ہوں، ہاشم کے ساتھ، تم اس کے ساتھ خوش ہوتے ہو۔ تو یہی سب سے بڑی خوشی ہے کہ جس کو تم اپنے زندگی میں وہ پیار نہ کر سکے، تمہیں اللہ نے وہ نعمت آلریڈی عطا کر دی، تمہیں وہ پہلے ہی گفٹ دے دیا کہ یار جاؤ انجوائے کرو اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بچے کو لے کے ٹہلو پھرو، باغ میں جاؤ، اس سے باتیں کرو، اسے اپنی گود میں اٹھاؤ، اسے اپنے کندھے پہ اٹھاؤ اور اس سے بے تحاشا باتیں کرو۔ اویس تم لکی ہو کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت سے نواز دیا، وہ تمہیں ایسی موت دی جس میں تمہیں کلمہ نصیب ہوا۔ یار لوگ ترستے ہیں کہ لوگ چلتے پھرتے مر جاتے ہیں، ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کوئی بم بلاسٹ میں چلا جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں چلا جاتا ہے، کوئی سڈنلی ہارٹ اٹیک سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں ایک ایسا وقت دیا جس میں تم نے 6 کلمے پڑھے، تم نے بہت سی آیات پڑھی، بہت سے ایسے فکر کہے جن کو لوگ ترستے ہیں، اور تمہیں اپنے مقررہ وقت کا پتہ چل گیا کہ بس میرا آخری وقت ہے۔ یہ اللہ نے تمہیں ایک دولت سے نوازا، یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ خاص انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ تم اللہ کے خاص انسان تھے، انسان ہو اور انسان رہو گے، کیونکہ ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں یادوں میں، باتوں میں، خیالوں میں۔ ماں باپ ہمیشہ اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں جو انسان ایسے چلا جاتا ہے، اور تمہاری ماں تو ہمیشہ تمہارے گن گاتی ہے، ابھی بھی آتی ہیں تو بس اویس، کیونکہ تم ایسے انسان تھے، نفیس تھے، پاک تھے۔ بس اللہ ہم لوگوں کی بھی اصلاح کرے اور ہمیں بھی موت کے بعد تمہارا دیدار نصیب کرائے۔ ہم تو یہی چاہیں گے، کچھ دوست کے ہاتھ ہوتے ہیں کہ ان کا بھی دیدار چاہیے ہوتا ہے چاہے موت کے بعد بھی۔ تو بس جہاں رہو خوش رہو، بس اپنا خیال رکھنا اور اپنے بچے کو میری طرف سے بہت پیار کرنا، میری طرف سے تمہارے لیے اور تمہارے بچے کے لیے بہت سی دعائیں۔ ہمیشہ خوش رہو، سدا شاداب رہو، ہنستے مسکراتے رہو اور مجھے سنتے رہو، کبھی مجھے خواب میں آ کے سناتے رہو، کبھی میری اصلاح کرو اور کبھی مجھے بھی سیدھا راہ پہ چلنے کی تلقین کرو، بے شک اس راستے پر جس پہ لوگوں پہ اللہ اپنا انعام کرتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔